بسم الله الرحمن الرحيم. يا سري الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، يا عظيم المن يا كثير الخير يا واسع العطاء، يا رازق الطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير، کریم ذکر پاک اپنے عظیم دربار قبول فرما۔ میرے اللہ جتنے دل بندگان عاجز اپنے اپنوں عبد عاجز و ناتواں سمجھ کے تن علا کل شائن قدیر سمجھ کے تیرے پیاریاں دے نور محل زمین دے بے کے دعا دے ہاتھ چاہی بیٹھن سب دے جائز مقاصد پورے فرما۔ میرے اللہ اہل بیت صدقے اس مشکل دور ہر بے روزگار جوانوں عزت علی روزگار عطا فرما، ہر پریشان حال مومن دیاں پریشانیاں دور فرما۔ میرے اللہ جنہاں دی سال ثواب واسطے من بلایا گیا جناب کبیر خان صاحب مرحوم، ستہ بی بی مرحومہ، راشدہ بی بی، مالک ذکر دے صدقے انہاں دے منازل آخرت آسان فرما، ہر مریض نو شفا عطا فرما۔ ایک مومنہ بی بی مریضہ ہے، مالک شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ انہاں دے کوئی گھرچ مریض ہے تو شفا عطا فرما، کوئی پریشان ہے تو پریشانیاں دور فرما۔ دلان دے راز جاننا لے جڑا نہیں آمین پیادا مالک اس دین جیز دعائیں مستجاب فرما۔ ساڑھے وارے ساڑھے حادی ساڑھے امام دا جلدی ظہور فرما۔ سن شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم دلشکر شامل و شمار فرما۔ ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے اپنے مزاج اور عقیدے دے مطابق لائے کے صلوات گرانے دے بلند صلوات فرما۔ بردیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا دے صلوات۔ الحمد للہ والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجات صلوات۔ اجازت دیجیے میں پاک ذکر شروع کر دیں۔ میں تے یہ سوچ کے اٹھے ہاں شاید تساں بڑی دیر دا ذکر پاک شروع ہے تھکے بیٹھے ہو سو، مگر جس بندے دا ایمان بیدار ہوئے جس کا عقیدہ توانا و تندرست ہوئے وہ تھا کہ نہیں سکتا۔ چھوٹی یہ گزارش ہے جی ڈھیر پیچھے بیٹھے ہو جی میری آنکھی مان کے اگا لگی اس کو تو میں دعا کرے ساتھ مانو کدی پیران دی واہ نہ ہو سی۔ تو جی اگر کوئی اس مرض مریض ہے مبتلا ہے تو آج آزما کے دیکھے جو حسین دے ممبر تو حسین دے ذاکر آکھیا کے میرا شب و روز ذکر فکر گزرتا ہے۔ میں غیر رسمی ذاکرہ ازادارہ ماتم دارہ تے تواڈے سامنے پہلی گل کرنا چاہنا انتہائی ذمہ داری دے نال سنشیا دوستو، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبیاں اتنے لوگ نہیں بخشاونے جتنے عقل امام حسین دی وجہ تو بخشے۔ محبت نصیب نہ چاہیے۔ میں کیا جی اتنے 1,24,000 نبیاں لوگ نہیں بخشاونے جتنے عقل امام حسین دی وجہ تو بخشے جائے۔
اور وہ کوئی صرف سبیل لا کے بخشیا جائے گا، کوئی لنگر پکا کے بخشیا جائے گا، کوئی مجلس سن کے بخشیا جائے گا، کوئی مجلس کرا کے بخشیا جائے گا، کوئی حسین دے ماتمیاں تے آزاداراں نو پانی پیوا کے بخشیا جائے گا۔ کیوں؟ حسین سفینہ تو نجات ہے۔ والی خراسان رضا شہنشاہ تو کسے پوچھیا مولا اس سفینہ تو نجات صرف تہاڈا جد حسین ہے؟ کریم بادشاہ فرمایا نحن کل سفن النجات بل سفینہ الحسین اسرع منا، اصل سارے نجات دے سفینے آئے پر حسین دا سفینہ تیز رفتار ہے۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیو جیو۔ امام حسین دی وجہ تو سب تو ڈھیر لوگ بخشے جانے، اور حسین اس شخصیت کا نام ہے جس کو منن واسطے کسی خاص فرقے یا مذہب کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر باضمیر بندے دے رہبر کا نام حسین، ہر باضمیر ہر خیرت مند دے پیشوا کا نام حسین۔ تسی ویکھدے ہو ہر سال پچھلے سال نالوں ایام آزاد وچ اگلے سال سبیلاں ہی ڈھیر ہوندیاں، نیازاں ہی ڈھیر ہوندیاں، لنگر ہی زیادہ ہوندے ہیں۔ یہ نیازاں پکان والے، سبیلاں لان والے یہ سارے شیعہ نہیں ہوندے، حسین نہیں ہوندے۔ یہ سارے شیعہ نہیں ہوندے، زندگی دراز ہوندے، حسین نہیں ہوندے۔ تے تسی ویکھدے ہو اسی کیونکہ اہل منبر تو ڈھیر چہرہ شناس کوئی نہیں ہوندا، میں بڑے غور نال ویکھدا کچھ ہی ہو جائے نوجوان 7 8 9 10 محرم نو روڈ دے اوتے جا گلاس چائے نظر آندے جنہاں دے کولوں گھر پیو ہی پانی منگے تے شاید پہلی واری نہ دے سکے۔ انہوں نے طبیعت ویکھ کے، انہوں نے گیٹ اپ ویکھ کے، شکل صورت ویکھ کے انہیں لگتا ہے پیو ہی پانی منگے نا پہلی باری نہ دے سن، جڑا جاگدا بیٹھا ہے ایتھے جا گلاس چاہ کے، رکشا روک کے، سکوٹر روک کے، بساں روک کے، کاراں روک کے، گڈیاں روک کے منت کر کے نہ قوم پوچھ دے، نہ قبیلہ پوچھ دے، نہ عقیدہ پوچھ دے، نہ مذہب پوچھ دے، آدم نے پیتی وجہ تے حسین دے نام دے ایک ڈھڈ بھی کیوں آکھنے تو چاچا لیو؟ اس واسطے آکھنے روڈ تے کھڑے ہو کے شبانے نو کردار نال ثابت کر رہے ہیں، چاہے اسی ہاتھ بن کے نماز پڑھ دیا، چاہے اسی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دیا۔ آج 7 محرم نو ساڈے ہاتھ سبیل دا جگ گلاس ویکھ کے پہچان لو ساڈا تعلق یزید نال نہیں، حسین نال۔ تیری غلامی تو بڑے نازم کیڑی قسمت دے لوگ ہو یار، تانوں ذکر نصیب ہوئے۔ جا گلاس چاہ کے کھڑے آ جو اندر زمانہ ویکھ لے، ساڈا فقہ نہ ویکھے، ساڈا مسلک نہ ویکھے، ساڈا روڈ تے کردار ویکھے، ساڈا تعلق پانی بند کرن والے نال نہیں، پانی پیواون والے نال۔ امام حسین ہر باضمیر انسان دے پیشوا دا نام ہے۔ تسی گل سنی بڑی مشہور ہے، گرو نانک بابا گرو نانک سرکار دی مرید آیا محرم وچ ملن، اس کہ مینوں ملن نہ آون حسین دے غم وچ رہو، مینوں انہاں دی ملن دی کوئی لوڑ نہیں، بسم اللہ انہاں دی ملن دی کوئی لوڑ نہیں، ون حسین دے غم وچ۔ اس کہ جی حسین اپنا پیشوا ہے، وہ تو مسلماناں دا رہبر ہے، وہ تو مسلماناں دا امام ہے، اپاں تے سکھ ہیں۔ اس کہ یہ گل نہیں جی میں تینوں آکھاں گھر جا کے کسی حلال رشتے دے نال نکاح کر لیں گا، اس کہ جی تواڈے حکم تے ساز دے سکدا، اے نہیں کر سکدا۔ کیوں نہیں کر سکدا؟ اس کہ ضمیر اجازت نہیں دیندا۔ او دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہ بھلے لوکاں اس ضمیر دے مالک دا نام حسین ہے۔ اس ضمیر دے مالک دا نام حسین۔ حدیث ختم المرسلین ان اللہ جعل محبت علی فی قلوب المؤمنین ومحبت الحسین فی قلوب المنافقین والکافرین دون المؤمنین، کہ اللہ نے محبت علی وقف کر چھوڑی ہے صرف مومنین دے دلوں واسطے، اور محبت حسین
صرف مومنین واسطے نہیں، منافقہ واسطے بھی ہے، مشرکہ واسطے بھی ہے، بت پرستہ واسطے بھی ہے، آتش پرستہ واسطے بھی ہے۔ آئے تو چاکا لے رو تو تے میرے وما جنتکو عن الہوا دے مصداق رسول ایک مقیاس دیتا، ایک ترازو دیتا، ایک پیمانہ دیتا، ایک کسوٹی دیتی۔ جاؤ زمانے تے پھر کے دیکھ لو، جس دل وچ علی نہیں وہ مومن نہیں، جس دل وچ حسین نہیں وہ انسان نہیں۔ علی خیبر شکار مولا تیری غلامی تو بڑے نازن میرے مالک علی۔ اجرار امام حسین دے بارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف والے خواجہ جڑا انہاں فرمایا نا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ یہ جڑا انہاں شاہ فرمایا نا حسین نو شاہ، یہ وہ شاہ نہیں جڑا آپ آنے ہیں بھی سیدہ نو یا قریشیہ نو یا بعض مقامات دے شاہ صرف شیعہ نو نہیں آتے ہیں۔ وہ جیسے مقامات ہیں نا پر پنجاب دے وچ پہاڑی علاقے دے وچ بھئی جڑا شیعہ ہے نا وہ شاہ آتے ہیں، بھئی یہ شاہنے نے اگو مڑو پکے ہوئیں گے، قرآن دی اگلی نسل بھی پکی ہوئیں گے، پریشان ہو گئے۔ وہاں ہوتے ہیں اور ایک تنظیم بنی ہوئی ہے آزاد کشمیر تنظیم السادات، وہ بیچارے ہر روز پرچے کرائی ہوتے ہیں بھئی یہ تو سید نہ ہے، اور گواہی دیوانا لے آکے آتے ہیں یار یہ سید ہیں ساڑی اکھی دے صاحب بڑے بڑے ایسا کی بھی انکار کری گے پجیڑی لگے لیں اندر تو پتہ نہیں ہے تو ہین تو ہون جو بڑے لہذا اس جڑا اجمیر شریف والے خواجہ نے امام حسین کو شاہ کیا یہ مطلب وہ شاہ نہیں جڑا اساں دے یہ کہ مطلب ہے در لغت فارسی معنی شاہی نصب کہ در تصرف او آسمان ہا باشد۔ اجمیر شریف والے خواجہ دینا اس شاہ دا مطلب او شاہ نہیں جڑا تساں سمجھے آئے، اس شاہ دا مطلب لغت فارسی ہے شاہ اس نوادن جنہی حکومت آسمانہ دے ہوئے۔ ومانا بادشاہ الہست کے دار تصرف او زمین ہا باشد، بادشاہ اس نوادر جس دی حکومت زمین تے نہیں زمین نہ تے ہوئے۔ غور کریں میں ایک جملہ کھوں اکی کی فرمائے اگیا دن دین است حسین، گل سمجھنا نہ لیا ہے دین است حسین، حسین تو دین ہے، کوئی کنڈیشن نہیں لائی، کوئی شرط نہیں لائی، صرف واقعہ دین است حسین، حسین تو دین ہے، دین ہے۔ گھر بھی ابو طالب کا حسین دین ہے کہ حسین سے بابے تو رسول کہتا لوگوں دیکھو بارہ ذل ایمان و کل ہو گیا کفر گلے آؤ دیکھو کل دا کل ایمان علی کل دا کل کفر دے مقابلے جا رہا ہے۔ جس سمجھ آوی تو گھاری بہ کے سوچے خواجہ معین الدین چشتی پہ آدن حسین دین ہے، رسول پہ آدن علی ایمان ہے، پھر میں آگ سکتا نا جن دا کل حسین نہیں ہو بے دین ہے، جن دا کل علی نہیں ہو بے ایمان ہے۔ میرا کیا عنوان ہے سب تو ڈھیر لوگ امام حسین دی وجہ تو جنت جاوڑ۔ ایک حدیث پڑھنا چاہتا تھا ہو کے تو نہیں بیٹھے، ایک حدیث پڑھنا چاہتا اور اہل سنت کتاب ہے کتابوں نے نہ کہ میں چاہتا ہوں گھٹ چاہنا اس کی ایک وجہ ہے، وہ دی وجہ ہے کہ مجلسہ جی آنیار ہوندیاں لائیو چل دیاں وہ کتاب کا نام دستو تے اتھو پڑھ کے اگا تو سب پڑھن گئے ہو تے ایک چور اٹھی کے پردہ کراؤندا تے آدھا میری تحقیق ہے اس کتاب وچ ہے ہمیں اس کتاب دونوں نہ ہی ستا ایک صحابی رسول نے عنوان ہوئی ہے کہ سب تو ڈھیر لوگ امام حسین دی وجہ تو بخشے جا۔ ایک صحابی رسول تجارت تے گیا راستے وچ منت بندی کہ نفع ڈھیر ہویا تو میں سلطان الانبیاء دی گھر دعوت کرے سکتا، نفع زیادہ ہویا میں حضور رحمت للعالمین دی گھر دعوت کرے سکتا۔ یہ سوچ کے تجارت تے گیا تے نفع ڈھیر آ گیا، تواڈے واسطے ہی حکم ہے کہ جدہ رزق دا دروازہ بند نظر آندا پیا ہونا اس لیے اپنا دسترخوان وسیع کر دی۔
میرے امام کو ایک غلام آیا، مولا رزق دی بڑی تنگی ہے، فرمایا 2-4 مومن بھراواں دی گھر دعوت کر، انہاں دے کولوں دعا منگا رزق دی، کھانے کھاون دے بعد انہوں دے کولوں آئی کئی شے نہیں، اس اپنے گھر آ کے اپنے تکیے دا قبر لہا کے بازار ویچ کے نما سرکا جڑی شے اس دور وچ انہوں ملدی آئی، ہن ضروری تے نہیں بھی او بریلر لایا ہویا، جڑی شے ملدی آئی او آ کے پکا کے 2-4 برادران نے مومنین نو بلا کے کھانا کھوا کے کہ میرے واسطے دعا منگو، جب مومنہ ہاتھ چاہ کے دعا منگی اس واسطے رزق دا دروازہ کھل گیا۔ کہ تواڈے واسطے یہ کہ رزق دی تنگی محسوس ہوئی، اپنے رشتہ داراں نو، بیٹیاں نو، بیٹیاں نو، انہاں دی اولاد نو، بھائیاں دی اولاد نو گھر بلا کے کھانا کھوا مڑ ویکھ کہ رزق تساں اساں نہیں دیندے، او دیندا ہے تے کہ سبب تو دیندا ہے، کہ وجہ تو دیندا ہے۔ صحابی سوچیا بھئی یہ گھر ہے، نفع ڈھیر آیا تے گھر رحمت للعالمین دا کھانا پکے سی، نفع ڈھیر آ گیا، گھر آئے سامان سفر رکھیا، زادرہ رکھیا، کپڑے نہیں وٹائے، بیوی نو آتا ہے آج حضور دی دعوت ساڑھے گھر کھانے تے جیڑا زور لگ دائی لالا، جیڑا زور لگ دائی لالا۔ لو جی بھائی جان کھانا آگ کے رحمت اللہ العالمین دے گولا ہے، سرکار بادشاہ حضور میری منت آئی آج توڑا کھانا رات میں میرے گھر رہے، حضور فرمایا میں تے تو انہوں آکھی ہویا ہے اگر تسا مستحبی روزہ ہی رکھے ہویا ہے نا تو کوئی برادر مومن تو انہوں کھانے دی دعوت دے رہے تو روزہ مستحبی روزہ تروڑ دے او دا دل نہ تروڑ، روزے دا ثواب بھی پورا ملے گا، دعوت قبول کرن دا ثواب بھی پورا ملے گا۔ کوئی سمجھ آ رہی نہیں؟ یہ جڑا عید غدیر والے دن دا روزہ ہے نا، یہ انہیں سمجھو ساری زندگی دا روزہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے نہیں بھی ماہ رمضان رکھو ہی نہیں، ثواب دی گل کر رہے ہیں، ثواب دی۔ عید غدیر والے دن روزہ بندہ رکھے تو موڑ کسی مومن انہوں کھانے دی دعوت کرے تو روزہ تروڑ دے، غدیر دا روزہ ہی ہو گیا، دعوت دا ثواب بھی ہو گیا۔ اور غدیر والے دن مومن برادران بھائیاں دی گھر دعوت کیتی کرو، جو میرے امام فرمایا جڑا غدیر والے دن 18 ذی الحج نو ایک مومن نو غدیر دی وجہ تو، عید غدیر دی وجہ تو ایک مومن نو کھانا کھوائے تے انج سمجھے میں 1.25 لاکھ انبیاء نو گھر چھڈ کے کھوایا۔ یہ گلاں یاد رکھیے کرو۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے کس ٹائم آونا ہے تیرے گھر؟ عادت جی مغرب دی نماز دے بعد، گل میری اختتامی مراحل ہے، مغرب دی نماز دے بعد ٹھیک ہے۔ نالی ہاتھ بن کے آدھے حضور میں ایک گزارش اور بھی کرنی ہے، کیڑی سرکار تو سکلے نہیں آونا، حسنین شریفین کریمین امامین سیدین سامدین جوانان جنت سرداروں میں نال لائے کے آئے۔ سرکار فرمایا میاں تو میزبان ہے میں مہمان ہاں، گل سنی تو میزبان ہے میں مہمان ہاں، تو کیتی ہے دعوت میں کیتی ہے قبول، تے حسین نہیں مرضی دا مالک، حسین مرضی دا مالک دا دل ہوئے تو میں نو سجدے تو سار چاون دے، دل نہ ہوئے تو نہ چاون دے۔ آپ دعوت دے صحابی آیا جوانا نے جنت دے سردار کو ظاہران 5.5 سال تے 6.5 سال امام حسن امام حسین دی ظاہری ہو سرداروں تو اڈے نانے دعوت قبول کر لئیے، آج مغرب دبات میرے گھر کھانا ہے تو آنو دعوت دینا ہے۔ مسکرا کے میرے پاس شاہ کریم حسین فرمایا تے نہیں پتا آسا ہیں 14 کول ہیکے ہیں 14 پھر ہیکے، جو نانے قبول کر لئیے تو ساڑھی طرف قبول۔ لو جی صحابی گھر آ گیا، مغرب دی نماز دا ٹائم ختم ہونے لگا، بار بار دروازے تے جاندا ہے، بار بار گھر آندا ہے، بڑا خوش ہے، بڑا پرجوش ہے، بیوی تو کچھ کھانا تیار ہے، دسترخوان بچھا لئی، اے راہ صاف کر دیتا جی، ہر شے ہٹا دی، پھر دروازے تے آئے مت رحمت اللہ العالمین آ گئے ہوئے، پھر واپس آندا ہے، پھر دروازے تے، پھر واپس آخر دروازے تے آیا تے سرور کونین جوانان جنت سرداراں دے نال آ گئے۔ اس سے گھر کائنات دیا ساری خوشیاں بھی آ گئی، کائنات دی ساری رحمت بھی آ گئی۔ حضور کو آ کے سلام کیتا، پھر نال ہی سرور کونین فرمایا تیری اجازت ہے، صحابی کو آ کے تیری اجازت ہے میں تیری حویلی یہ قدم رکھا۔ صحابی بولیا حضور اس زمین و زمان تواڈے
کونوں مکان تواڈے ساڈے جسم جان تواڈے حضور تانوں بھی ضرورت ہے اجازت دی فرمایا جو میں کرنا ہے لوگاں مینوں ویکھ کے کرنا ہے اس واسطے بڑی توجہ نہ ہٹے اس واسطے اجازت دے میں تیری حویلی وچ قدم رکھا اجازت تو ہی سرکار قدم رکھیا صحابی بولیا ایک حضور قدم چاہ کے اگے رکھیا صحابی بولیا دو اس پاسے بڑے پریشان بیٹھے حضور قدم جا کے اگے رکھیا صحابی بولیا ترائے تسی چپ رہو حضور ڈھیر سارے ٹرے ہیں سرکار قدم آگے رکھیا 4 5 28 29 30 حضور ٹرتے کے آخر تک رک کے سرور کونین فرمایا صحابی نو کی کر رہے ہیں حضور تھوڑے قدماں دے نشان گن رہے ہیں کیوں گن رہے ہیں سرکار میری منت ہے جدا رحمت کل میرے گھر اسی جتنے قدم میری حویلی وچ رکھ سی ہر قدم دے بدلے میں ایک غلام خرید کے آزاد کرے سا پاک رسول اللہ فرمائی کھانا کھان دے بعد گل میری یاد ہے سب تو ڈھیر لوگ امام حسین کی وجہ تو بخشے جانے کھانا کھان دے بعد گھر جاون دی سب تو زیادہ جلدی امام حسین نو آئی اجے حضور سرور کونین اپنے در دولت سرات اندر تشریف لائے گئے اگلا دروازہ جناب امیر المومنین دا شہزادہ امن امام حسن دروازے دے 30 قدم جا کے 4.5 سال دا امام حسین ماں دے گل وچ باں پا کے جملہ سمجھی ماں دے گل وچ باں پا کے میرے آقا حسین کریم کربلا فرمایا ماں اج ساڈے نانے دے ایک صحابی نے ساڈے نانے دی کیتی دعوت لطف آ گیا حسین کھانا بناوندا نہیں اماں کھانا تے ساڈے گھر برتن دھوون والی جنت وچ منگا لئی پھر لطف کیسا اماں اس نے نانے دے ہر قدم تے غلام خرید کے آزاد کیتا سیدہ نے اس صحابی دے حق کے جھولی چاہ کے دعا فرمائی اور نال ہی امام حسین آدھے اماں میں بھی اپنے نانے دی ایو جی دعوت گھر کرنی اس جملے واسطے میں پوری گل سنائی میں بھی اپنے نانے دی ایو جی دعوت او حسین او ہے دنیا دار او کو ڈھیر ساری ہے دولت او دے کول تا غلام خدام اس تے غلام خریدی ہوئی تے کچھ اپنے بھی آزاد کیتے تینوں پتہ ہے کون تے ساڈے کولوں جنوں اس دعوے دار غلامی دے مگر ایسا کدی کہ انو غلام نہیں یادے تو حسین جاننا کوئی فارس دا بس نہیں ساڈے بوئے تے بہاری دے تے کدی ایسا غلام آ کیا تو آپ نہیں ویکھیا تیرے نانے اٹھا کے ہندا لا کے فرمایا سلمان منا اہل البیت یہ ساڑی اہل بیت ہے اما کھانا تو سب بناونا ہے باقی ذمہ داری حسین دی کھانا تو سب بناونا ہے باقی ذمہ داری حسین دی لو جی اگر آئے گلے ترائے جملے میں نہ کھا تو میں معاف نہیں کرنا تو سی نہیں بڑی گھبرائے بیٹھے گل تو آنے بستے ہیں لو جی اما جان بناونا ہے کھانا 4.5 سال دے امام حسین اے جلے ٹائم تو سارا بیٹھے ہیں مغرب تو پہلے بے نیاز دا بے نیاز حسین شان بے نیازی دے نال ٹردا آ رہا ہے 5 سال دا ظاہر سن شان بے نیازی دے نال ٹردا آ رہا ہے سلطان الانبیاء نانا دے کول آ کے نانا جان اج تہاڈا کھانا حسین دے گھر ہے یہ نہیں آکھیا بھئی ساڈے گھر ہے اج تہاڈا کھانا حسین دے گھر ہے نبیاں دے سلطان جھک کے 5.5 سال دے پتر نو چا کے ہاتھ نہ لا کے حج پیار کرن دے بعد نبیاں دے سلطان فرمایا جی حسین میزبان ہے تو مصطفیٰ مہمان ہے شاد آباد ٹھیک ہے کس ٹائم مغرب دی نماز دے بعد امام حسین گھر ہیں اما جان کھانا تیار ہے اما جان دسترخوان سجا دیتا پھر دروازے تے آ کے روک کے بنانے آنے حضور آ گئے جو ہی امام حسین نے کول پہنچے اتو جبریل آ گیا اتو جبریل آ گیا رزلٹ ہے اتو جبریل آ گیا سلام دے بعد جبریل کیوں آیا ہے آپ پہ نہیں اس بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے تواڈے قدماں دے نشان گن کیوں گن دین مالک فرمایا جتنے قدم میرا محبوب میرے عاشق حسین دی حویلی وچ رکھے تے چاہے ہر قدم دے بدلے حسین دے آزاد آرا جو 70,000 نو جہنم تو آزاد کر دیو کوئی سمجھ آئیے میری گزارش
سب تو ڈھیر لوگ امام تھوڑے پتر جیویں سب تو ڈھیر لوگ امام حسین دی وجہ تو بخشے سب تو زیادہ لوگ امام حسین جو حسین کم وہ کیتا جڑا نبی نہیں کر سکے بس مکائیں بھائی آگے پھر دی ملان اللہ تو سارے جنازے نال شریک ہونا ہے صرف شریک نہیں ہونا جنازے نو ہاتھ لاؤنا کم از کم ہاتھ لاؤنا موڈا دے سکیں تے ادھار ہوندے تواڈے علاقے دی فوتگی ہو جائے نا تو فارغ سوچی کہ دن جنازے کون کون آیا وی دن نا تو اس جنازے کم از کم یہ آکھ سکدا جو ولی الامر امام دا پارا ہوندا میرے بادشاہ سے آج دیں رومن اللہ منایا ہی دے جس امام دا دیں منایا ہی نہیں اس امام دی حسرت ہی رومن ہے نہیں پڑھنا میں بس ڈھیر پڑھ گیا میں دو جملے میں صاحب زیادہ تاکہ عبادت اضافہ ہو جائے مقصد نماز دا ٹائم بھی قریب ہے شیعہ سنی سادات غیر سادات دین دا کعبہ ڈھائے گیا سالہ اپنے دکھت کدی آئے نہ کریں مہر نبوت دا سوار مری گیا جنہوں رسول چمدیا نہ ہی نہ رجدہ جیڑا گال رسول چمدائی اس گال تے 13 ضرباں ظالم مار لیاں میں صدقے ہو جاواں شالا اپنے دکھاں کدی ہائے نہ کریں کوشش کریں رون آوے تیج رویں جویں شریف رعایا شریف سردار دے جنازیاں تے روندے مکانی آزاداراں علی دیاں دھیاں بیٹھیاں رونیاں ابن سعد کمینہ گھوڑے تے چڑھ کے فوج والے پاسے آیا جڑے فوجی ہتھیار صاف بیٹھے کر دیا کچھ اپنا بچی ہوا سامان بنیندے بیٹھے ہیں ایک کمینہ کول آ کے آتا ہے کہ پکر دے آدم جنگ موک نہیں گئی سامان پہ بنیندے آئے گھران ہو جا رہی ہے ایک پہ غیرت آدھا نہیں اجے جنگ موکی کا ہی نہیں میں صدقے ہو جاواں اجے جنگ بسم اللہ جوانی نصیب ہوئی اجے جنگ موکی کا ہی نہیں کیوں نہیں مکی کمینہ گھوڑے تے چڑھ کے اعلان کر کے آتا ہے سہرا دی وحشت ناکی وچ سنو قیامت خیز اعلان ہے بھجوا کے گھوڑے لاشاں تے اجا نہیں مٹیا ارمان ہے میں صدقے ہو جاواں جنوں سمجھ آ گئی ہے سپاہی آدم ظالم رسول دا گھر اجاڑ چھوڑے بطول دا باغ اجڑ گیا اجا نہیں ارمان مکیا کیڑا ارمان باقی ہے ہن کیڑی جنگ کرنی ہے کمینہ گھوڑے نو چابک مار کے آتا ہے ہون لٹنا ہے برکہ عالیہ دا میں صدقے ہو جاواں میں قربان ہو جاواں ایک کمینہ تے ہون لٹنا ہے برکہ عالیہ دا او دا کرنا ہے سالوریان ہے مڑ پوچھنا ہے دس کے تھے غازی شالا اپنے تو کھت کری ماتم جی میں نوکر ہوں میں کوئی تھکتا پھرا تھکا تو وہی نہ جائے 6 گھنٹے جی کتار لاش چاہیا اسی نہیں اکھے میں تھک پھرا ایک کمینے عدل ظالم رسول دا گھر تو اجڑ گیا ہے ہون کیڑا ارمان باقی ہے گھوڑے تو چابک مار کے آدھے ہون لٹنا ہے برکہ عالیہ دا او دا کرنا ہے ساروریان ہے موڑ پوچھنا ہے دس کے تھے غازی تیرے بردیاں دا نگران ہے بے حیاء فوج خیام والے پاسے اس ٹائم تے پوری جے ٹائم تے تساں روندے بیٹھے ہو او سادات دی دائی تے تواڈی ساڈی سین حبش دی ملکہ جناب فضا ریت تو اٹھی کے علی دی تھی دے کول آئی عالیہ ناصرہ انبیاء حسین دے دکھاں دی بھائی وال امینت الامامت شریکت الحسین عالم غیر معلمہ ہور اجڑ دی بھئی ہے آوازاں دی اماں میں اگی اجڑ گئیاں میری کیشر رہی ہے بھرا مارے گئے پتر مارے گئے میری تو نسل بھی موک گئی ہے آوازاں دی او سامنے ویک بدماش لٹن پیا ہے میں صدقے ہو جاواں میرے امام دے مروی ایک حدیث ہے کہ کچھ ایسے مقامات ہیں جتھے مستور دا ڈر کے مر ونجن دا امکان ہوندا ہے پہلا جدا تیز اندھاری چلے تے گھر وچ مرد کوئی نہ ہوئے صرف چھوٹے بال ہوئے میرے آقا فرمائندے نے اتھے مستور تے مر ونجن دا امکان ہے دوسرا جدا گھر نو آگ لگے تے پانی کوئی نہ ہوئے میں صدقے ہو جاواں آقا فرمائندے نے اتھے مستور دے ڈر کے مر ونجن دا امکان ہے تے تیسرا جس نے راوی سوال کیتا ہے نا تیسرا مولا تیسرا کیڑا ہے کیڑا
مقام ہے. امام منہ تے ماتم کر کے فرمایا تیسری ہو جائے جدا بدماش لٹن آوین تے چھڑاون والا کوئی نہ ہو. میں صدقے ہو جاواں جس نے میری سین نو پتہ لگا نا ظالم لٹن پہ آندے. ابو تراب دی تھی این ریت تے ہاتھ رکھ کے اٹھیے کنات دبوے تے آکھڑی ہوئی فرات علی پاس مو کر کے بھرا دینا سڑ مار گیا دی سلطان وفا دی نگری دا. میں صدقے ہو جاواں میں ایک وین کرنا وین دے قریبا سلطان وفا دی نگری دا پئی کچھ دی بہن سلائے آج شمر گئی در خیمے تے تیری بہن دی لٹن ردا ہے رو رو کیا دی غازی دس کے ویر کو ساڑ مارا. میں صدقے ہو جاواں او میرے جو 18 بھیڑا ہے غازی دسنا او میرا مال پاس او میرا شیر پاس او ساڑا آسرا پاس غازی دس کیڑے ویر کو سر مارا. یہ بہن دا دل گھبرائے جے لہ گئی چادر تیری بہن دے سر تو مروے سیاؤں دی ماں. میں قربان ہو جاواں روایت مختلف روایتاں بس ایک وین کرنا تو وین دے قریبا مختلف روایتاں کچھ راوی لکھ دین خیمے کٹھے سڑے تھک پے ہو کٹھے سڑے کچھ لکھ دین ایک ہی کو کے سڑیا. میرا تے سوال ہی نہیں میرا تو سوال ہے امت مصطفیٰ دے جیڑے خیمے سڑے نا ہم تا علی دیاں دیاں دے. میں قربان ہو جاواں جی میں ہی سڑے اوے ہم تا نبی زادیاں دے مکانی عزاداروں جدا باقی خیمے مک گئے نا تے علی دی آلیہ دھی پھرات یتیم بیوہ بھرجائیاں دیاں تے نو انولال لے کے بیمار سجاد نا جڑا آخری خیمہ بچ گیا ہے اس سچ میری سین آئی اتذاکر بردن سجاد بستر بیماری تے آئی ممبر تے کلاں ذمہ داری نال پاک ممبر تو بولے نا سوتا بستر بیماری تے آئی اٹھیا بستر بیماری تو نہیں. کرو سوال ظفر امامی کیوں نہیں اٹھیا؟ قرآن دی قسم ہے جناب حیا دی فوج لٹے نہیں آئی نا سجاد دا بستر آئی قیمتی جبڑے دا نفیس مزاج امام دا بستر آئی ایک پہ غیرت ایڈی پہ دردی دے نالو بستر لٹیا جو حسین دا پوتر مود بھار رہتے جا. میں صدقے ہو جاواں علی دی تھی آئی میرے اس امام دی امامت دا سمانہ شام غریبہ تو شروع ہوتا ہے اور دیکھنا کیڑا اوکھا وقت آئی جو اس امام دی غربت کے لیے جڑا پہلا مسئلہ امامت دور وچ پوچھیا گیا ہے او پوچھن والی پھپھی آ سی. میں قربان ہو جاواں این پواندیاں کھڑی ہوئی رنی علی دی رو گیا دی سجاد آنکھ کھول خیمے مک گئے نی سجاد دو امام مسئلہ ڈسا جل مرنے یا باہر آونا ہے راج رونا غیرات مریض رو کے فرمایا پھپھی علیکنا بخروج من الخیام ریت دے برکے بنا لو. میں قربان ہو جاواں جال مرنا حرام ہے باہر آ جاؤ. قرآن دی قسم بھرا دے یتیم اکٹھے کر کے ٹپے دی گیر نال باعث حمید ابن مسلم روایت کر جائے علی دی دھی سڑ دے ہوئے خیمے والے پاسے ٹریے آگ دے سے ایک مجبور کی دائے واپس آئیے دوبارہ گئیے شولے بلند ہیں علی دی دھی واپس آئیے حمید آدھا جس نے 3 باری پہ وہی دی آئی میں اکھاں تے ہاتھ رکھے آئے میں آکھیا بی بی کوئی قیمتی سامان ہی چھوڑ دے. میں صدقے ہو جاواں میں آکھیا بی بی کوئی قیمتی شے رہ گئی ہے جان تو پیاری کوئی شے نہیں ہوندی چھوڑ دے. حمید آدھا مٹی تے بائے گئی ہے پھر رو کے پیا دی سامان نہیں میں خیمے آدھے میرا رہ گیا ہے پتار بیمار میرے سفارت ویر جی کرا میں نہ کرا رو رو کیا دیا حمید سامان نہیں ویچ خیمے آدھے میرا بچ گیا ہے پتار بیمار میرے سفارت ویر
بھرے آئے گھر میں جو ایک بچیا میں صدقے میں قربان امی دادا اگلی پرواہ کیتے بغیر خیمے چ داخل ہوئی ریت علی دی دھی بیٹھی ہے 23 سالاں دے جوان نو کن تے جایا ریت ہاتھ رکھ کے یا علی کر کے اٹھی ہے مقتل والے پاسے ٹری مقتل دے منہ کر کے آدھی حسین تو اکبر